الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قال بلى يا رسول الله فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ اے بچے، میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں وہ کلمات فرمائیے، بتلائیے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اس کے احکام کی حفاظت کرو، اس کے فرامین کی نگہداشت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ذوالجلال کو پہچانو، اللہ ذوالجلال کو آسانی میں پہچانو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں شدت میں یاد رکھیں گے، پہچانیں گے۔ جس وقت بھی تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، جامع ترمذی اور مسند امام احمد کی اس روایت کے حوالے سے پہلے 3-4 مجلسوں میں آپ گفتگو سن چکے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں چند کلمات تمہیں بتلا رہا ہوں، ان کلمات کی بدولت اللہ تمہیں فائدہ دیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے دین کی حفاظت کرو،
اللہ کے ارشادات اور احکام کی نگہداشت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ یعنی کہنے کو تو یہ 4 لفظ ہیں، احفظ اللہ یحفظ کا 4 لفظ ہیں، مگر ان 4 الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تمام باتوں کی نگہداشت کا اشارتاً حکم فرما دیا، اور پھر بالخصوص ان میں وہ باتیں جن کو نام لے لے کے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی حفاظت کرو، ان چیزوں کی حفاظت کرو، ان معاملات کی حفاظت کرو، ان اشیاء کی حفاظت کرو۔ اور انہی میں گزشتہ مجلس میں آپ سن رہے تھے کہ کانوں کی حفاظت کے بارے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرو، تمہارے کانوں میں وہی بات آنی چاہیے یا تمہارے کان انہی باتوں کی طرف لپکنے چاہیے، مائل ہونے چاہیے جن باتوں کے سننے کی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دی، جن باتوں سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا ہے، ان باتوں کو سننا، ان سے تلذذ حاصل کرنا، لطف اندوز ہونا، یہ اللہ ذوالجلال کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ اللہ ذوالجلال تو ان سے روکیں کہ یہ مت سنو، یہ گانے بجانے کی چیزیں مت سنو۔ نبی علیہ السلام تو فرمائیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ یہ آلات ملاحی مٹا دوں، ہم انہی آلات ملاحی کو روایت دیں۔ گانے بجانے پہ جناب ہمارے طبائع اور ہماری روح پھڑک اٹھے، ہماری طبیعتوں میں ایک لطف اور ایک سرور پیدا ہو، تو یہ صحیح بات ہے کہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے، ایمان کی یہ قطعاً علامت نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں کہ دل کو سرور، روح کو سرور اور دل کو تسکین، سکون، یہ تو اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے اللہ کا کلام سن کے، قرآن سن کے دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، طبیعت پہ ایک قسم کا خوف اور ایک قسم کی ہیبت اور ایک قسم کا جلال اللہ ذوالجلال کی طرف سے وہ طبیعت پہ چھا جاتا ہے۔ یہ تو قرآن سننے کا نتیجہ ہے۔ لیکن کچھ طبائع ایسی بھی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ قرآن سے یہ لطف حاصل نہیں کرتی، وہ طبائع گانے بجانے سے یہ لطف حاصل کرتی، اور وہ ان گانوں کو اپنے روح کی غذا کہتے ہیں، حالانکہ روح کی غذا تو اللہ کا قرآن ہے، اس سے ایمان کو تازگی اور اس سے ایمان کو مضبوطی حاصل ہوتی، مگر اس کے برعکس وہ گانے بجانے کو معاذ اللہ روح کی غذا کہتے ہیں، اپنے ایمان کی تازگی کا سبب سمجھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوتے مجلسوں میں، اللہ اکبر، تو فرماتے تعالو، آؤ ذرا بیٹھیں اور اپنے ایمان کی تازگی کریں، تجدید کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ کیا ایمان کو تازہ کریں؟ اللہ کا پاک کلام سن کے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سامنے رکھ کے، ان کے ایمان تازہ ہوتے تھے اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے، کسی اور چیز سے ان کے ایمان تازہ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن بعد میں کچھ ایسے افراد بھی ہوئے، بدنصیبی کی بات، کہ ان کے ایمان تازہ ہوتے ہیں گانے بجانے سے، اور وہ گانا بجانا باقاعدہ کہنا چاہیے کہ ایک اصول کے طور پہ اپنا لیا گیا کہ اس سے جناب
طبیعت میں جذب پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں شوق بڑھتا ہے. یہ فرماتے ہیں اصطلاحی لفظ، طبیعت میں شوق بھڑکتا ہے، عشق چمکتا ہے، جذب پیدا ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ گانا بجانا جس سے یہ جذب پیدا ہوتا ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ جذب شیطان پیدا کرتا ہے. یہ عشق شیطان پیدا کرتا ہے. اگر اس میں کوئی فائدے کی بات ہوتی یا اس میں کوئی جذب اور کوئی جناب محبت کی بات ہوتی تو اس کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، صحابہ کرام اس کا اہتمام فرماتے. جبکہ ایمان کی سب سے زیادہ بڑھ کے فکر کسی کو تھی تو وہ صحابہ کرام کو تھی، ایمان کے بچانے کی بھی، ایمان کو زیادہ کرنے کی بھی. انہوں نے تو اپنے جسم کی بوٹیاں نچوا لی، لیکن ایمان کو اپنے دامن سے اور اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. بچوں کے پرخچے تو انہوں نے اڑا دیے، اپنا مال تو سارے کا سارا گوا دیا، اور خالی ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالوجہدین کی طرح حضور کے پاس پہنچتے ہیں. سارا مال مکے والوں نے لے لیا، لیکن ایمان بچا کے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. حضور فرماتے ہیں ذوالوجہدین نے ایمان بچایا ہے، سب کچھ بچا لیا. یعنی وہ تھے. اگر ایمان بچانے یا ایمان میں تازگی اور اضافے کا یہ چیزیں اگر سبب بننا ہوتی تو صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کچھ نہ کچھ تو لحاظ پاس کرتے. یہاں لحاظ پاس کرنے کی کا تو دور کی بات، آپ نے تو فرمایا مجھے تو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ میں ان کو توڑ دوں، ختم کر دوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ان کے غلام حضرت نافع ان کے ہمراہ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سفر میں جا رہے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ ایک چرواہا جناب بجا رہا ہے اور گا رہا ہے. یہ بانسری بجانا اور یہ چیز پرانے قدیم زمانے سے یہ چلی آ رہی. وہ بجا رہا ہے اور گا رہا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں کانوں میں لے لی، یہ کانوں میں لے لی. سفر جاری رکھا. کچھ آگے بڑھے تو نافع سے کہا، نافع سنو آواز تو نہیں آ رہی؟ حضرت اب نہیں آ رہی. انگلیاں نکال دیں. فرماتے ہیں ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع، اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. آپ تو انگلیاں کانوں میں لے لیں اور ہمیں جناب اس سے لذت آئے، ہمارے روح کو تازگی ملے. مجھے بتلائیے یہ ایماندار کتنا دل ہوگا جو ان چیزوں کے سننے سے اپنے روح میں تازگی محسوس کرتا ہوگا. ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ایمان میں تازگی کا باعث بنے. ہر چیز آپ نے بتلا دی جو ایمان کے لیے. آپ نے فرمایا ابو داؤد میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں کہ جو چیز تمہارے لیے آخرت میں بہتر ہے، تمہارے ایمان کے ناطے بہتر ہے، تمہارے لیے آخرت کے لیے بہتر ہے، ہر چیز میں تمہیں بتلا کے چلا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے لیے وہ مفید ہو، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، جنت کے حصول کا باعث ہو، اللہ کی رضا کا سبب ہو، اور میں وہ تمہیں نہ بتلا کے جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. نبی آتا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان کو اللہ کے قریب کر دے، جنت کے قریب کر دے. نبی تو آتا ہے اس لیے. اب نبی کا کردار تو یہ ہو، نبی کے صحابہ کا عمل تو یہ ہو کہ وہ یہ چیزیں سنیں اور اپنے کانوں میں کیا لے لیں؟ انگلیاں لے لیں. اور ہم قوالی کے نام پہ یہ قوال زیادہ لفظ، ابھی لغت کو اٹھا کے دیکھو نا، قوال کیا معنی ہے؟ زیادہ بکواس کرنے والا. قوال قول سے ہی ہے نا، بہت باتیں بتنگڑ بنانے والا، زیادہ بولنے والا. قوال زیادہ بولنے والا. وہ زیادہ بولنے والے کو تو ویسے ہی اللہ ذوالجلال نے پسند نہیں کیا، اور ہم زیادہ بولنے والے کو قوال کہہ کے باعث عزت بنا رہے ہیں. اور اس قوال کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تعلیم، یہ تو کفار کی عبادت تھی. ما کان صلاۃ عند البیت الا مقام و تسلیم.
کافر کرتے تھے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، سیٹیاں بھی بجاتے، شو شو کرتے، تالی بھی بجاتے. تو کافروں کی عبادت تھی جس کو مسلمانوں نے آج اپنے روح کی عبادت روح کی تازگی کا سبب بنا لیا. یعنی جو چیز کفر کی علامت تھی، کافر کا عمل تھا، اس کے لیے جناب کفر میں اضافے کا سبب تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج اس کو ہم نے اپنے ایمان کی تازگی کا سبب بنا لیا، سمجھ لیا. یعنی کتنی فکر اور سوچ میں دوری اور بوتھ. کجا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ انداز، اور کجا آج ہمارے ہاں وہ عرس ہی نہیں، وہ میلہ ہی نہیں، وہ پیر صاحب ہی نہیں جن کے ہاں قوالی کا اہتمام نہ ہو. جب تک قوالی ہوتی نہ ہو، اور پھر اس قوالی میں خالق اور مخلوق کے مابین، عابد اور معبود کے مابین، ساجد اور مسجود کے درمیان جو فرق ہے، جو اس کو مٹا دینے کی پوری کوشش ہوتی ہے، پناہ بخدا. قوالی میں کیا نہیں کہا جاتا، قوالی میں کیا چیزیں جو ہے وہ نہیں بکی جاتی. کوشش پوری قوال کی ہوتی ہے کہ جناب جس کی ثنا اور تعریف کر رہا ہوں، اس کو اور اللہ کے ساتھ درمیان میں کوئی فرق باقی نہ رہنے دیا جائے. اور یہ امر واقع ہے یا نہیں؟ جتنے بھی قوال ہیں ان کی تان ہی یہاں آ کے ٹوٹتی کہ جناب دونوں کے مابین فرق ختم کر دیا جائے، بس ایک ہی چیز، بابا ہی ہے ہمارا. بتلائیے جس قوالی کی مانوی انتہا اور معراج یہ ہو، اور اس کا ماحول اس طرح شیطان کے آلات سے مزین ہو، وہ کیا ایمان کی تازگی کا باعث ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. وہ کفر کی بڑھوتی کا. اسی لیے تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں جو جذب محسوس کرتا ہے ان آلات ملاحی کے ساتھ اور ان کی چیزوں کے ساتھ، جو جذب کہتا ہے کہ میرے سر مار رہا ہے، جھوم رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جھما رہا ہے نا، اس کو سر مرو، یہ شیطان ہوتا ہے. شیطان اس کو اس پہ آمادہ کرتا ہے. بلکہ علامہ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ناچنا، یہ گانا اور یہ آلات ملاحی، یہ تو کہتے ہیں کہ سامری کا کام تھا. سامری کا، سمجھے ہیں سامری؟ وہ جس نے بچھڑا بنایا تھا. بچھڑا بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے گئے تھے، تورات لینے گئے تھے. اور جب انہوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جب انہوں نے دیکھا نا ایک معبود ہے اور اردا گرد جناب اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو قوم نے کہا کہ ہمیں بھی اس قسم کا معبود بنا دیں، سامنے وہ ہمارے ہو، پھر ہم اس کو دیکھ کے اللہ اس کی عبادت کریں اور اس کے اردا گرد طواف کریں، اس کے اردا گرد جھومیں، پھر لطف آ جائے جناب عبادت کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان تو سب کا سب غیب پہ ہے. جب شاہد شہادت گواہی دیکھ یہاں راچ بیاں دیکھ لیا، وہ تو مشاہدہ ہو گیا، بات تو مکمل ہو گئی. یہی تو وجہ ہے کہ قیامت پہ ایمان قیامت آنے سے پہلے، جب مشرق سے سورج طلوع ہو جائے گا اس وقت اللہ پہ ایمان. اللہ کیا معتبر نہیں ہے؟ فرعون نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں نے اللہ ذو الجلال کو، اس اللہ کو مان لیا جو موسیٰ اور ہارون کا رب. مانا نہیں اس نے، مانا، لیکن اللہ نے الان فرمایا الان اب مانتے ہو. موت سامنے دیکھ کے، موت دیکھ کے اگر انسان ایمان لائے تو وہ ایمان موت کر نہیں. آخرت کو دیکھ لینے کے بعد، اس کے آثار دیکھ لینے کے بعد، موت کے ظاہر باہر آثار دیکھنے کے بعد پھر ایمان لائے تو وہ ایمان موت کر نہیں. اسی طرح یہ تصور کے سامنے معبود ہو پھر ہم اس کو سجدہ کریں، یہ تو فرماتے ہیں کہ سامری کا دماغ ہے، مومنانہ دماغ نہیں ہے. سامری نے بچھڑا بنایا تھا اور اس کے پیروکار اس کے اردا گرد اس طرح ناچتے تھے. سب سے پہلے یہ ناچنے اور یہ بھگڑا ڈالنے اور جناب یہ تالی بجانے کا شغل سامری اور اس کے پیروکاروں نے کیا تھا. علامہ قرطبی نے تفسیر میں بھی اور علامہ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستقل انہوں نے یہ بات کہی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تاثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، علماء امت، اور کجا یہ کہ یہ چیزیں جناب وہ روح کی غذا ہے. اس کے بغیر نہ کوئی میلہ ہے، اس کے بغیر نہ کوئی عرس ہے، اس کے بغیر نہ کوئی پیر صاحب کی جناب مجلس سجتی اور
संवरती है, जब तक कवाली ना हो। फइन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाइयों, अल्लाह ने हमें कान दिए हैं तो ये खुराफात सुनने के लिए नहीं। यानी दुख तो इस बात पे है, ये एक ऐन हकीकत है, लेकिन बाज साथी जज्बाती हो जाते हैं, बाज भाई बात को समझने की कोशिश नहीं करते लेकिन जज्बाती बन जाते हैं। जब कहा जाए कि इस कवाली से गाना बेहतर है, तो देखो मौलवी ने क्या बंधा दी, गाने को अच्छा कह दिया। कवाली तो जी सुभान अल्लाह कवाली हुई ना, वो गाना उसमें तो बेहयाई होती है, फाशी होती है, ये होता है और वो होता है। मौलवी ने जनाब गाने को कवाली के बराबर करार दे दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, पकड़ो इस मौलवी को। लेकिन बात यह है भाई कि जो गाना सुनेगा ना, वो कभी गाना सुनने से तायब हो जाएगा कि ये अच्छा काम नहीं है। बात समझो, वो कभी सोचेगा, अल्लाह उसको समझ अता फरमा दे तो वो समझेगा कि इसमें बेहयाई है, इसमें उरियानी है, इसमें फहाशी है, इसमें यावागोई है, वो उससे तायब होगा, नहीं झुकेगा उसकी तरफ, नहीं कान उसकी तरफ पलटेंगे। लेकिन कवाली को तो वो दीन समझ के कर रहा है, कवाली को तो वो रूह की गज़ा समझ के कर रहा है, कवाली को तो अपने ईमान की बढ़ोतरी का सबब समझ के सुन रहा है, उसको कैसे छोड़ेगा? समझो ना, उसको कैसे छोड़ेगा? इसलिए कहते हैं कि इस कवाली से बेहतर तो वो है कि उसको तो किसी वक्त छोड़ देगा गुनाह समझ के, इसको तो सारी जिंदगी नेकी समझ के करता रहेगा, लेकिन है यह भी उसी तरह का गुनाह जिस तरह के दूसरा गाना बजाना गुनाह है, जिस तरह दूसरा वो ये भी गुनाह है। यानी इसमें कौन सी शरीयत मुतारा छुपी हुई है कि जनाब ये शरीयत के मुताबिक है और वो शरीयत के मुताबिक। मुझे पिछले दिनों एक दोस्त ने बताया फारूकाबाद का किस्सा, हमारे हाफिज साहब है वहां, वो एक फारूकाबाद हर जनाब महीने यानी अपने वो पीर साहब के उर्स के मौके पे आप तो जा ना सकता, वहां जनाब देगे चलती और कवाली होती। इत्तेफाक की बात कि वो दिन क्या था, बारिश का दिन हो गया, बारिश बरस गई। अब देगे तो पकी हुई है, खाना तो पका हुआ है, मेहमानों के लिए, कव्वालों के लिए, सुनने वालों के लिए खाना पका हुआ है। कवाली कहां हो भाई? इतना बड़ा तो हाल है नहीं, मकान है नहीं जहां कवाली का इंतजाम करे, सामीन वहां बैठे और हमारे कव्वाल वहां जनाब कवाली करें, कोई जगह नहीं। अभी जी मौलवी साहब से मशवरा करता है, मौलवी साहब आज मस्जिद में कर लें, मस्जिद में कर लें, कवाली है ना, अच्छी चीज है। और नहीं चौधरी साहब मस्जिद नहीं करनी चाहिए। क्यों मौलवी साहब मस्जिद में क्यों नहीं करनी चाहिए? वो इसमें ये ताली भी है, ढोल भी है, इसमें जनाब ये बांसुरी भी है, इसमें ये क्या सुरंगी भी है, ये चीजें तो सही नहीं है ना। अच्छा ये सही नहीं है, तो फिर ये मस्जिद में जो सही नहीं है वो बाहर कैसे जायज है? वो जो मस्जिद में सही नहीं है वो बाहर कैसे जायज? ओ भाइयों खा लो खाना, आज के बाद कवाली भी खत्म तो खाना भी खत्म। जब अल्लाह समझ अता फरमा दे, यानी जब अल्लाह उसके ज़हन में बात डाल दे, जो बात गलत है वो यहां भी गलत है, बाहर भी गलत है। आखिर क्या वजह है कि वो कवाली मस्जिद में तो होती नहीं, वो तो बाहर होती है, वो खरगाह में होती है, मस्जिद में तो होती नहीं। भाई इबादत करने के लिए सबसे अच्छी जगह तो मस्जिद ही है ना। अल्लाह को याद कर, वन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मा अल्लाह यादा, मस्जिदें तो अल्लाह को याद करने के लिए। अगर ये कवाली अल्लाह को याद करने के लिए तो वो मस्जिद में क्यों नहीं? सवाल तो ये है, अगर कवाली अल्लाह की याद है तो वो मस्जिद में क्यों नहीं है? इसलिए कि जनाब इसके साथ दूसरी बेहुदा बातें जो है कार साथ शामिल है, उसके साथ तो इसका मजीद कोई तो बाकी ही नहीं रहता। लेकिन इसीलिए तो मैंने पहले अर्ज किया कि कव्वाली और गाना, जब यह कहा जाए, हमारे भी कई अच्छे भले अच्छे बसों में जाएंगे ना, और गाना बंद करो, शोर शराबा बंद करो, इत्मीनान से सब्र करने तो होता है ना। ईमान वाले कह देते हैं भाई इसको बंद करो, ये बेहूदगी है, इसको बंद करो, वो कव्वाली लाओ, ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, गाना बंद कर और चलिए कव्वाली ला दो जी। अब कव्वाली की मुखालफत करो तो गोया इस्लाम की मुखालफत। फइन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और छोड़ो इस कव्वाली को, ईमानदारी से बतलाओ, आप कह सकते हैं कि कव्वाली को बंद करो, वो गाने को बंद कर देगा, कव्वाली को बंद नहीं करेगा। मुझे बतलाओ ये जो बंद नहीं करता, आखिर इसकी क्या अहमियत है दीन में? इसकी क्या अहमियत है दीन? यानी हम कुछ सोचते ही नहीं, कोई फिक्र करते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं,
کس کو ہم دین بنا رہے ہیں اور کس کو دین سمجھ کے اپنا رہے ہیں. کوئی بات جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی سوچنے اور عمل کرنے کے اعتبار سے نہیں. بھائی اللہ ذوالجلال نے تو عقل دی ہے, کان دیے ہیں, بصیرت دی ہے, بصارت دی ہے. سوچیں, سمجھیں, پھر اس کے بعد عمل کریں. قرآن نے تو بار بار کہا افلا یتدبرون القرآن, افلا یتدبرون, قرآن کو سمجھتے نہیں, عقل نہیں کرتے, سوچتے نہیں, غور نہیں کرتے. ہم نے غور و فکر کو تو جناب لگا دیا کھڈے, اس پہ تو پہرے بٹھا دیے. اب جو حضرت صاحب کہیں گے وہی ہمارا دین ہے, وہی ہمارا مذہب ہے. میرے اپنے گاؤں کی کسی کے سنی کی بات نہیں, میں نے ان اپنی گنہگار کانوں سے یہ بات سنی. وہ جی سانو نہیں پتا رب کی یہ رسول ہے, ساڈے سائیں ہوئی رب نے تو یہی رسول ہے. سانو کی پتہ ہے رب, ساڈے سائیں ہوئی رب نے تو یہی سارے رسول, سب کچھ انہاں کو. اندازہ کیجئے کہ کہاں تک ہماری گمراہی ہمیں کہاں تک لے گئی کہ جو یہ حضرت کہہ دیں گے بس وہی سب کچھ. اللہ کے سب کچھ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اللہ کے رسول جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب کچھ, باقی کسی کا کچھ نہیں. صحیح وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام. اسی لیے تو حضور ہر خطبے میں فرماتے تھے ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین طریقہ وہ طریقہ ہے جو محمد چھوڑ کے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بہترین طریقہ ہے, وہی سب سے اچھا طریقہ ہے. اس سے ہٹ کے جو بھی طریقہ انسان اختیار کر لے اور جو بھلے نام اس کا رکھ لے وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں قبول اور منظور نہیں ہے. اس کو جو چاہے کہہ لے, جو چاہے نام رکھ لے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بات تو یہ تھی کرنی, تو میں اگلی بات چاہتا تھا کہ جناب کانوں کے ساتھ اگلی باری ہے ان آنکھوں کی. کانوں کی حفاظت بھی اور آنکھوں کی حفاظت بھی. کانوں کو بھی وہیں لگائیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے لگانے کا حکم دیا ہے, لگنے کا حکم دیا ہے, اجازت دی ہے. جن سے روکا ہے کان کو رک جانا چاہیے. ہمارے کانوں کو ان سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے. کانوں میں آواز پڑ جانی اور ہے, باقاعدہ اس کا سننے کا اہتمام وہ اور ہے. ہمیں باقاعدہ سننے کا اہتمام سے وہ قطعاً سننے کی کوشش کرنی نہیں چاہیے. کانوں میں آواز پڑ جائے, دل میں اس سے نفرت ہو, اللہ یقیناً اس سے معاف فرمائے گا. لیکن اگر ہم اس سے لطف اندوز ہوں اور اس سے ہم ایک سرور محسوس کریں تو پھر سمجھیے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا کہ کان تم کو ہم نے اس لیے دیے تھے, یہ کانوں کی نعمت اس لیے دی تھی کہ جناب تم یہ گانے بجانے سنو. کان تو اس لیے دیے تھے کہ اللہ کا قرآن سنو, اللہ ذوالجلال کا قرآن. رضا سامعوا ما انزل الیک من ربک. جب یہ لوگ سنتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے, ترا اعینہم تفیض من الدم, تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سننے کے بعد ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بہہ جاتی ہیں. سننے کے لیے تو اللہ نے کان دیے تھے, اللہ نے اپنا پاک کلام سننے کے لیے, اپنے نبی کے فرامین سننے کے لیے, تاکہ ان کو پھر اپنے دل میں جگہ دیں اور پھر اس پہ عمل کریں. لیکن ہم نے تو کانوں کو آوارہ چھوڑ دیا, قرآن تو پیچھے رہ گیا, باقی ساری چیزیں ہم نے آگے کر لی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دین سے بھی دور ہوئے, اللہ رسول سے بھی دور ہوئے, شیطان کے قریب ہوتے چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالی اس ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے, کانوں کی بھی اور باقی اعضاء کی حفاظت کی بھی اللہ توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.